بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز علماء کرام، آپ حضرات سے ایک بات کرنی تھی۔ حکیم لقمان کی ایک بہت ہی پیاری نصیحت ہے، اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ شاید یہ حدیث بھی ہے کہ تم ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے اپنے آپ کو مت روکو۔ جو حق بات ہے وہ کہہ دو، کیونکہ وہ چاہے کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، وہ تمہاری زندگی سے نہ تو 1 منٹ کم کر سکتا ہے اور نہ تمہارے رزق میں سے ایک دانہ لے سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی نہ تو وہ موت دے سکتا ہے اور نہ ہمارے کو ہمارا رزق چھین سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام خاص طور سے اور حافظین حضرات جو مسجد کے اندر خاص طور سے امام رہتے ہیں، آج کل ان کی چاپلوسی اتنی بڑھ گئی ہے، یا یہ کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ مسجد کا امام ہو کر کے وہ مسجد کے صدر کے خلاف کوئی بات کہہ دے۔ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جمعے میں بیان کروں تو عصر تک میرا رہنا مشکل ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، اس میں غلطی دونوں کی ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں علماء سے۔ ہمارے علماء کی بھی غلطی ہے اور عوام کی بھی غلطی ہے۔ علماء کی غلطی یہ ہے کہ علماء نے عوام کو علماء کا کیا مقام ہے وہ نہیں بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اپنے علم کو اور اپنے مقام کو پہچان لے تو لوگ ان کو اپنے زمانے کا سردار بنا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنا مقام ان کو بتایا نہیں، اور اگر آپ نے ان کو بتایا ہے تو وہ لوگوں کو علماء کی، حافظوں کی قدر نہیں ہے، یا یہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہی دونوں بات ہے۔ تو میں خاص طور سے آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، حافظین، امام اور جو علماء کرام ہیں، کہ آپ حق بات کہیے۔ جو بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، ہماری مسجد کا صدر جو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے ہاتھ سے تنخواہ لیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کو کوئی بات کہی؟ اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے اندر، آپ جس گاؤں کے اندر امام رہتے ہیں، امام حضرات سے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی ذرا اپنے اندر غور کر کے دیکھیں کہ میں کیا کہتے ہیں حق بات بیان کرتا ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ کوئی ہمارے کو ہماری نوکری سے وہ نہیں نکال سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کو یہ منظور کر لیا ہے کہ وہ ہمارے کو رہنا ہے اس مسجد کے اندر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ چاہے کتنے خلاف کیوں نہ ہو، سمجھ رہے، لیکن ہمارے علماء کو اپنی ذمہ داری بتانا ہے، اور وہ ذمہ داری کو بتاتے رہیں لوگوں تک کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور سے اتنی مسجدیں بن گئی ہے کہ حافظ صاحب اور علماء مسجدوں کے اندر، خاص طور سے تو میرا بہت ساری مسجدوں میں جانا ہوا، ایسے امام حضرات ہیں کہ جو جمعے کے دن بھی بیان کرتے ہیں دیکھ کر کے کتاب کریں، مجھے اس سے کوئی یہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ حق بات بھی کہے، جو سچ ہے وہ سچ کہہ دیجئے۔ اس بات سے ڈریے مت کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں کہ آپ عوام سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ علماء کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو ہم سردار بن کر کے رہنے کے لیے بتایا گیا علماء کو، نہ یہ کہ عوام ہمارے اوپر حاوی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا آپ حضرات سے بس صرف یہی حدیث کے پیش نظر آپ حضرات سے بات یہی کرنی ہے کہ آپ ان کے سامنے حق بات کہیے، چاہے جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہماری موت کا وقت کب مقرر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اسی وقت کیا کہتے ہیں موت آئے گی، کسی کے کچھ بھی کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان اور ایسا یقین ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔